وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. دو قبیلے قوس و خضر نامدار، دو قبیلے قوس و خضر نامدار، جانبوں آشاندار، کی نہائیے کون شام از مصطفیٰ، در نور اسلام و صفا، کی نہائیے کون شام از مصطفیٰ، میں شده در نور اسلام و صفا. اولا نقوه شدن آتش منام، همچو آتش ای عنب در بوستان، وزدد المؤمنون اقواب بند، در شکستن دو تنه واحد شدن، غاریه کو سنگ بست و خامان، در ازل حق کافر اصل عشقان، گر بگویم آج او دارد نهان، فتنه افهام خیزد در جہان. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین مجلس برخانقاہ مولا روم، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولا روم میں جہاں دیگر امور انجام دیے جا رہے ہیں، وہاں بالخصوص حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے اسباق سبقوں سے استفادے کے لیے ہر شب جمعہ کو ہم یہاں موجود ہوتے ہیں، اور اگر ہم یادداشت پر توجہ کریں تو گزشتہ نشستوں میں ہر نشست میں ایک دوسرے کے ساتھ نسبت ہے. پہلی نشست میں ابلیس کی پہچان کرائی گئی، اگلی نشست میں منافقین کو دکھلایا گیا، اس کے بعد کی نشست میں اہل اللہ نے کیسے اللہ کی محبت حاصل کی دکھایا گیا. یہ ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے سارا، جو انشاءاللہ عزیز مثنوی شریف کے 6 دفاتر کے اسباق ایک مرتبہ بہت توجہ سے ان کے حصے میں اگر بات آ جائے گی تو پھر یہ سارے معاملات سے بٹتے چلے جائیں گے.
ساری پیچیدگیاں، سارے سوالات، سارے اشکالات، سارے نفس اور شیطان کے پھیلائے ہوئے جال کٹتے چلے جائیں گے، اور فکری طور پر ہم ایک راستے پر آ جائیں گے جو بہت مضبوط راستہ، جو اللہ کا متعین کرتا، انبیاء کے چل کے دکھانے کا طریقہ، اور مخلوق خدا کے لیے آسانی پیدا کرنے کے سارے مرحلے مصنوی شریف کے اسباق میں اسی طرح سے آتے چلے جاتے ہیں جس طرح سے تربیت کی، حقیقی تربیت کی ضرورت ہے۔ بلکہ پچھلے نشست میں غالباً مسجد ضرار کا بھی ذکر آیا تھا، سورہ توبہ، کہ ایک ایسی مسجد جو منافقوں نے بنائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی حیات مبارکہ میں ایک ایسی مسجد بنائی جا رہی ہے جو نفاق کی بنیاد پر، منافقت کی بنیاد پر، اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو غور کیا جائے تو کیا آج مسجد ضرار نہیں بن رہی ہیں؟ آج بھی مسجد ضرار بن رہی ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے گھروں میں قرآن نہیں ہے، جن کو تعلیم کی سہولت نہیں ہے، وہ جو آتا ہے لید کے ڈھیر کو منزل کا نشان سمجھا تھا میں، ہر گدھے والے کو میرے کارواں سمجھا تھا میں۔ ہمیں پہچان ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، ہمیں پہچان ہی نہیں ہے کہ گیت گوبر کیا ہے اور کھاد کیا ہے اور باغ کیا ہے۔ پہچان کرانے والے لوگوں نے پہچان کرائی ہے، سکھایا ہے، سبق پڑھایا ہے، کتابوں میں لکھ دیا ہے، کر کے دکھایا ہے کہ ایک بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے سامان تعیش، بہترین بستر، بہترین محل، بہترین خادم، بہترین چوکیدار چھوڑ کر جاتا ہے تو پھر اللہ وہ منظر دکھاتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں، دریا کی مچھلیاں بھی اسے پہچانے لگ جاتی ہیں، پکار میں نکل کر آ جاتی ہیں۔ ہے کوئی تعلیم کسی اور زاویے میں کہیں اور اس طرح کی؟ نہ ہو دل ہی حاضر تو کیا ہے نمازیں، نہ ہو دل ہی حاضر تو کیا ہے نمازیں، جھکا سر مگر دل رہا بے جھکائی، دل اپنے رب کی طرف جھکا ہی نہیں، اور سر جھکا تو کیا فائدہ اس سر کے جھکنے کا جس سے کوئی ظاہر ہی نہ ہو۔ جب کوئی بستر چھوڑ کر جاتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کا ارادہ کرتا ہے، اپنے آپ کو سادگی زندگی گزارنے کا وقت میں پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس میں اللہ کی پہچان پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کی ساری مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ ورنہ یہ جھگڑے فساد ہر دور میں، ہر اختلافات ہر دور میں اسی طرح چلتے رہے، مگر اہل اللہ نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے لوگوں کو ملانے کا، لوگوں کی خدمت کا، لوگوں کو تعلیم دینے کا، لوگوں کو منزلیں طے کرانے کا، برائیوں سے بچا کر نیکی کے کاموں میں مصروف کرنے کا ارادہ جو کرتے ہیں وہ اہل اللہ کہلاتے ہیں۔ اللہ کے دوستوں کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھٹا کر دوسروں کو بڑھاتے ہیں، اپنے آپ کو گھٹاتے جاتے ہیں اور دوسروں کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ تو یہ جھگڑے، فساد، اختلافات، تنقیدی زاویہ، سب اسی لیے ہے کہ تربیت نہیں ہے، اور جہاں تربیت ہے وہاں سب کچھ حصے میں آ جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے یہ نوجوان جو بچے بیٹھے ہیں کہ ان کی سماعتوں کانوں کے ذریعے یہ میسیج اندر جا رہا ہے اور وقت پہ ظاہر ہو کے رہے گا۔ کسان بوری میں گندم لے کر میدان میں جاتا ہے، پھیلا کر آ جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ہریالی نظر آتی ہے، پھر وہ گندم کی وہ جو شاخیں نکل آتی ہیں اس پہ ہر دانے، ہر بالی میں دانہ ہی دانہ ہوتا ہے۔ جو فصل بوتے ہیں وہی گندم سے فیضیاب ہوتے ہیں، جو نہیں بو پاتے کسی وجہ سے، بتانے والوں نے بتایا نہیں، سننے والوں نے سنا نہیں، اسی روش پہ صدیاں گزر رہی ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی۔ تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ جب اللہ ارادہ کرے گا، جب اللہ ارادہ کر دے گا، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ میں اپنے خدا کے لیے مشکلوں کو نکال کر آسانی کا راستہ ڈالتا ہے، اور اس کے لیے وہ غیر سے مدد کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے کھڑا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے، اور مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آج کی نشست میں بہت ہی اہم گفتگو ہے جس کے حصے میں سعادت آ جائے بڑی بات ہے۔ غالباً ہمارے احباب مصروفیت کی وجہ سے آج شریک نہیں ہیں، کم تعداد میں لوگ ہیں، اور پھر بھی کیونکہ آصف کامران صاحب ہمیشہ گزشتہ نشست کا خلاصہ سناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو میسج مل ہی جاتا ہے۔ آج کی نشست انتہائی اہم
آج کی نشست انتہائی اہم ہے، اس کو سن کر سمجھ کر اپنے اندر اتار کر وہ روشنی پیدا ہوگی جو اگلی منزلوں کو آسان کرے گی۔ فرماتے ہیں دو قبیلے اور خزرج نامدار یک دیگر جان خوب اور شامدار۔ اوس اور خزرج دو قبائل مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ پہلے مرحلے میں جب یمن میں ایک بہت زبردست سیلاب کا واقعہ قرآن میں ہے، جسے سیل ارم کہتے ہیں، یمن میں بہت زبردست سیلاب آیا، جس کے نتیجے میں لوگ وہاں سے ہجرت کر کے دو بھائی اوس اور خزرج مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہو گئے، اور انہوں نے مدینہ منورہ کے علاقے میں بہت سے قلعے بنا لیے اور بڑی شان و شوکت سے رہنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہوا کیا کہ ان میں آپس میں دشمنی پیدا ہو گئی، بھائی بھائی کی اولادوں میں، اور پھر ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں یک دیگر جان خو آشام گا، کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے، انتہا پہ چلی گئی بات۔ پھر ایک جو بہت بڑی جنگ ان کے درمیان ہوئی، وہ مارکا جنگ کا بڑا مارکا ہوا، مسلسل خانہ جنگیاں ہوتی رہیں، جس کے نتیجے میں اس دونوں خاندانوں کے جو اوس اور خزرج شروع میں جو ان کے اجداد تھے، بعد کی نسل میں جب جھگڑے ہوئے تو سارے بڑے بڑے لوگ کام آ گئے، اور دونوں ایک دوسرے کے خون کے، دونوں قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ایسے میں جب انتہا کو چلی گئی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت مکہ مکرمہ میں ہوا، اللہ کے نبی اعلان کیا نبوت، اور پھر مدینے والوں کی ان اوس اور خزرج قبائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں کی اور آپ کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دونوں کا جو معاملہ تھا انتہا درجے کی دشمنی تھی، شان رحمت للعالمین کے صدقے اور دوپہر میں ان کی دشمنی ختم ہو گئی۔ ابھی بات آگے نہیں جا رہی، بات صرف آپ کی آمد جو رہی کی نہ ہو یہ کی نشا مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کے صدقے اور دوپہر میں ان کا کینہ، ان کا حسد، ان کا بغض، ان کی عداوت، ان کی دشمنی کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا اوصاف بیان کریں گے، کیسے کیسے واقعات قرآن میں موجود ہیں، سیرت میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو آپ کے قدم مبارک مدینہ منورہ میں آتے ہی ان دونوں کی دشمنیاں ختم ہو گئی۔ فرماتے کی نہ ہو یہ کی نشاء مصطفیٰ میں وجود در نور اسلام و صفا، اسلام کے نور سے، اسلام کے نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے ان کی دشمنی ختم ہو گئی، ان کی دشمنی ختم ہو گئی۔ پھر بعد کے مرحلے میں قریش کے بعد، قریش جو کہ مکہ مکرمہ سے آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے انصار کو دی، سب سے زیادہ مرتبہ انہوں نے پایا۔ انہیں دو جو پہلے لڑتے جھگڑتے تھے، جو آپس میں خون ریزی کرتے تھے، دوسرے خون کے پیاسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ پہلے ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے اور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو وہ پھر انصار کہلائے۔ انصار کون کہلائے؟ مدینے کے رہنے والے اوس و خزرج۔ عرب کا معاملہ یہ تھا دوستو، کیونکہ ریکارڈ بھی ہوتی ہے، بات پھر آگے بھی جاتی ہے، سنتے ہیں سامعین یہاں بھی اور دیگر مقامات پر بھی، ان دونوں کا حال یہ تھا دشمنی کا، بلکہ پورے عربستان کا یہ معاملہ تھا۔ تاریخ کے ہزاروں سال میں عرب کسی ایک پلیٹ فارم پر کبھی متحد نہیں ہوئی، ہر گھر کا خدا الگ، بت الگ، اور ہر قبیلے کا سردار الگ۔ اتنی ان میں تھی وہ کہ یہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کے بس کے اجاگر ہونے سے پہلے سخت قسم کے لوگ تھے اور کسی کی نہیں سنتے تھے، کسی کو نہیں مانتے تھے، مستقل دشمنی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے کیا ہوا؟ وہ شیر و شکر ہو گئے۔ جب وہ شیر و شکر ہو گئے تو پھر وہ انصار کہلائے۔ انصار کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام لوگ سفر میں
مختلف گھاٹیوں سے گزر رہے ہوں. گھاٹی وہ کہلاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوتی ہیں, درمیان میں راستے ہوتے ہیں. جب قافلے نکلتے ہیں تو کچھ یہاں سے چلے گئے, کچھ یہاں چلے گئے, کچھ وہاں سے چلے گئے. سندھ میں بھی ہیں, بلوچستان میں بھی گھاٹیاں بے شمار ہیں, تو یہاں سے گزر گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب سارے لوگ سفر میں مختلف گھاٹیوں سے گزر رہے ہوں گے تو میں اس گھاٹی سے گزروں گا جسے انصار گزرتے ہیں. یعنی کہ کیا مقام مرتبہ, نبی کی قدموں کی برکت سے نہ صرف دشمنیاں ختم ہو گئیں بلکہ مقام وہ ملا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس گھاٹی سے 100 200 50 لوگ گزرتے ہیں تو میں ان لوگوں کے ساتھ گزروں گا جہاں سے انصار گزریں گے. تو انصار کی قدر و منزلت, پھر وہ واقعہ بھی تاریخ انسانی کا کہوں گا میں کہ پیش آیا کہ جب ہجرت کر کے مکہ والے مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے نبی نے ایک ایسا سسٹم دنیا کو دیا کہ ایک انصار اور ایک مہاجر کو ملایا اور ان کو بھائی بھائی قرار دیا. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا, نہ ہونے کی امید ہے آئندہ کے لیے کہ ایک انصار مدینے والے کو اور ایک مکہ قریش کے صاحب کو اللہ کے نبی نے مواقعات بھائی بھائی بنا کر کھڑا کر دیا. اور پھر ہوا یہ, انصار نے پتہ ہے کیا کیا؟ انصار نے کیا کہ اپنا گھر جا کر جس کو بھائی بنایا مسلمان کو, نہ جان ہے نہ پہچان ہے, یہ مدینے کے ہیں, وہ مکے سے آئے ہیں, جب اللہ کے نبی ملایا تو نبی کا ملانا پھر کیسا ہوگا؟ اللہ ولی, نبی نے ایسا ملایا کہ ایک انصار اور ایک مہاجر کو ملایا, بھائی بھائی بنا دیا. تو پھر میں ایسی محبت پیدا ہو گئی, نبی کے ملانے سے محبت پیدا ہوتی ہے. ہما شما کی بس کی بات نہیں ہے. جو اہل اللہ ہیں, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, جن سے اللہ محبت کرتا ہے, ان کا بنایا ہوا راستہ ہر ایک کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. بھائی بھائی بنا دیا. تو ایک انصار صحابی کے بارے میں یہ آیا کہ وہ گھر گئے, اپنا سارا سامان 2 حصوں میں بانٹ دیا, گھر کا سارا حصہ, اور ایک اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. ان کی 2 بیگمات تھیں, 2 شادیاں کی ہوئی تھیں. کہا میں ابھی ایک کو طلاق دے دیتا ہوں, آپ اس سے نکاح کر دیجیے. تو دوسرے صحابی نے جو مکہ سے آئے تھے, مہاجر سے, اس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے صرف بازار کا راستہ دکھاؤ, میں جاؤں گا, میرے پاس پیسے ہیں, میں تجارت کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. یہ اسلامی تاریخ کے وہ واقعات ہیں جو عمومی طور پر ممبر و محراب سے اگر اس کو اجاگر کیا جائے تو دوبارہ یہ جو مواقعات کہتے ہیں, 2 مختلف لوگوں کو ملا کر جب اللہ کے نبی ملاتے ہیں, اللہ کے دوست ملاتے ہیں تو معاملہ پھر کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے, اولاً اکمون شدن ان دشمنوں, وہ جو دشمن تھے وہ بھائی بھائی بن گئے. کیسے بن گئے؟ جیسے باغ میں انگور کے جو گوشے ہوتے ہیں وہ ہرے ہرے ہوتے ہیں, جو پکتے چلے جاتے ہیں تو دوسرا والا بھی پک جاتا ہے. کیا مثال ہے مولانا؟ انگور کے گوشے دیکھنے میں کبھی جو کچے ہیں یا ہرے ہیں, جو پیلے ہو چکے ہیں, ان کی صحبت کی وجہ سے دوسرا والا بھی پیلا ہو جاتا ہے, پک جاتا ہے. دوسرا والا بھی معیت کی وجہ سے, سنگت کی وجہ سے, صحبت کی وجہ سے وہ رنگ اختیار کر دیتا ہے. جیسے انگور کے دانے پکتے چلے جاتے ہیں, اسی طرح سے تو پھر اللہ کے نبی نے جن کو بھائی بھائی بنایا ہو, پھر ان کی مثال ایسی ہو جاتی ہے کہ انگور کا گوشہ بن جاتی ہے. اور سب ایک دوسرے کے خاصات رہنے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں, 3 طرح کے کردار ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو بالکل پکے ہوئے انگور کی طرح سے تیار ہو جاتے ہیں, اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کچے ہوتے ہیں مگر صحبت کی وجہ سے پک جاتے ہیں. تیسرے وہ ہوتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں وہ پکتے نہیں ہیں, ہمیشہ وہی کے وہی رہتے ہیں, کچے کے کچے رہتے ہیں, ان میں تبدیلی نہیں آتی. تو اہل اللہ, انبیاء اور اہل اللہ کی مثال پکے ہوئے انگوروں کی سی ہے. ان کے جو متبعین ہیں, ان کے صحبت میں جو ہیں وہ کچے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ رہ کے پک جاتے ہیں. اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو کبھی بھی نہیں پکتے. تیسرے وہ ہوتے ہیں جو کبھی نہیں پکتے. ان کی مثال بھی ایسی ہے, ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, عتبہ ہے, امیہ بن خلف ہے. نبی کو دیکھ بھی رہے ہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازار میں سودا سلوک خریدتے, مگر تبدیلی نہیں آ رہی. اور جو حالت ایمان میں نبی کو دیکھتے ہیں,
صحابی کون ہوتے ہیں؟ صحابی وہ ہوتے ہیں جو حالت ایمان میں نبی کا دیدار کرتے ہیں. حالت ایمان میں نبی کا دیدار کرنے والے صحابی ہیں. اور حالت ایمان کے بغیر نبی کو دیکھنے والے کون ہیں؟ منافق ہیں اور مشرک ہیں. مثلا منافقین کا ذکر بھی گزشتہ نشست میں ہوا. قرآن میں سورہ منافقون کا ذکر اللہ نے کیا. اسی طرح سے تیسرا طبقہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو منافق دوسرے درجے میں ہیں، اور تیسرا درجہ وہ ہے جس میں ابو جہل ہے، عقبہ ہے، امیہ بن خلف ہے، ابو لہب ہے. یہ وہ کچے انگور ہیں جو کبھی بھی نہیں پکیں گے، جو صحبت اور نسبت کی وجہ سے، معیت کی وجہ سے، سنگت کی وجہ سے، ساتھ کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے ساتھ رہتے ہیں تو ان میں وہ رنگ چڑھ جاتا ہے کہ ان میں بھی وہ کیفیت ہو جاتی ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ جب سارے انگور کو نچوڑا جاتا ہے تو پھر شیرہ بیٹی ہو جاتا ہے. جب انگوروں کو نچوڑا جائے گا، بظاہر نام الگ ہیں، مگر جب ان کو نچوڑا جاتا ہے تو پھر وہ اسلام بن جاتا ہے، پھر وہ طاقت بن جاتی ہے، پھر اللہ کے نائبین کہلاتے ہیں، کیونکہ پھر ان کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ پک جاتے ہیں. اور جب وہ پک جاتے ہیں ان کا شیرہ نکالا جاتا ہے تو ملتیں ایسے بنتی ہیں، سلسلے ایسے قائم ہوتے ہیں کہ بجائے شمال سے، جنوب سے، مشرق سے، مغرب سے لوگ آتے ہیں، وہ رنگ ان پہ چڑھ جاتا ہے. جب ان پہ رنگ چڑھ جاتا ہے تو سب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے. رنگوں میں سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کا رنگ چڑھتا جب ہے جب معیت اور سنگت اور نسبت ہوتی ہے، جب ان کو نچوڑا جاتا ہے تو سارے یک رنگ ہو جاتے ہیں، ایک شیرہ نکل کر آ جاتا ہے. بظاہر انگور الگ ہیں، مگر جب ان کو نچوڑا جائے گا تو پھر وہ شیرہ بن کر ایک ہو جائیں گے. غور یہ کو سائن بس تو قومون در ادر حق کا فرق اصلیح جو سخت دل ہوتے ہیں، جو متکبر ہوتے ہیں، جو انانیت کے مارے میں ہوتے ہیں، ان میں پھر وہ رنگ نہیں کرتا، بلکہ وہ ازلی طور پر شروع ہی سے کافر قرار پاتے ہیں. جو نبی کی نسبت سے، نبی کی تعلیمات سے، نبی کی شفقت کی نظر سے جو تبدیلی آتی ہے اور وہ حالت ایمان میں نبی کا دیدار کرتے ہیں تو وہ صحابی کہلاتے ہیں. اور جو نہیں کرتے ان کی مثال پھر کیسی ہے؟ ان کی مثال اشقیاء، سخت دل لوگوں کی مثال ہے. ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے کیونکہ وہ کچے ہوتے ہیں، اور کچے اس حد تک کچے ہوتے ہیں کہ ان کے پکنا کیا ہے؟ سورج کی تپش سے پھل پک جاتے ہیں. جب وہ پھل سورج کے تابع ہو جاتا ہے تو پک جاتا ہے، اور اگر اپنی انا میں رہتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے. جب اچھے پھل ہوتے ہیں وہی تو دکانوں میں سجائے جاتے ہیں، تب اچھی کوالٹی کا سیب ہے اور اچھی کوالٹی کا انگور ہے اور اچھی کوالٹی کے یہ جو ہے شفتالو اور یہ خوبانی ہے، جو اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں وہی تو دکان میں دکاندار رکھتا ہے. خراب مال تو کون رکھتا ہے؟ تو خراب مال سے اچھا مال بننے کے لیے، خراب مال سے اچھا مال تو دکانوں میں سجے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ جو مائیت اور سنگت میں ہوں گے، جو اہل اللہ کی پہچان، پچھلی نشست میں اللہ کی پہچان کرائی نا، ابراہیم بن ادم کی پہچان کرائی کہ کیسے کون سے مرحلے طے کر کے کہاں پہنچے، اور پھر سمندر عالم لطیف کی کیسے کلام ہے. ہم عالم کثیف میں رہتے ہیں، ہم مٹی کی دنیا میں رہتے ہیں. مٹی کی دنیا کے بعد اللہ دکھاتا ہے پانی کی دنیا دکھاتا ہے، ہوا کی دنیا دکھاتا ہے. تو مٹی کی دنیا میں رہنے والے کو جب وہ اللہ کی نسبت میں آ جاتا ہے، اللہ کی پہچان میں آ جاتا ہے، تو عالم لطیف کی مخلوق بھی پہچانتی ہے کہ شہد کے پکار پر سینکڑوں ہزاروں مچھلیاں سونے کی سونگ لے کر آ جاتی ہیں، کیونکہ مچھلیاں تو شیخ کو پہچانتی ہیں کہ وہ پکے ہوئے انگور کو مچھلیاں بھی پہچانتی ہیں اس کی خوشبو کی وجہ سے. اور کچا کسی کام کا نہیں ہوتا، اور جو پکا ہوتا ہے کام کا ہوتا ہے وہ دکانوں پر سجتا ہے، اس کی اچھی قیمت ہوتی ہے، اور جس کی اچھی قیمت ہوتی ہے وہ فائز المرام ہوتا ہے. اسے زندگی کو ایک مقصد کے تحت گزارا ہوتا ہے، وہ اللہ کے رضا کے لیے مخلوق خدا کے ساتھ معاملات کرتا ہے، وہ اپنے معاملات میں اللہ کی پہچان کو فوقیت دیتا ہے، اللہ کے پیغام کو اہمیت دیتا ہے. جو اللہ چاہتا ہے
پھر وہ کام کرتا ہے. گر بگویم عاجب و دارد نهام فطره افهام کے در جہاں. یہ بات یہ ہے کہ یہ پورا فتنہ ہے، یہ پورا شر ہے. اللہ کی پہچان نہ ہونا فتنہ ہے، اللہ کی پہچان نہ ہونا شر ہے. اور جن میں اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، جن میں اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، وہ کیسے نظر آتی ہے؟ وہ پکے ہوئے انگوروں کی طرح سے، اس میں سے نکلنے والے شیرے کی طرح سے مزیدار بھی ہوتی ہے اور قیمتی بھی ہوتی ہے. جو قیمت میں بڑھاتے چلے جاتے ہیں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرتے جاتے ہیں، پھر وہ فائز المرام ہوتے ہیں. سر گبرے کور نامذکور کو دودھ دوزخ از ارم مہجور با. کہ بات یہ ہے کہ وہ زبانی کلامی دعوے تو ہوتے ہیں، عملیت نہیں ہوتی، اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، نہ انہیں ارم کہتے ہیں. جنت کا نام ارم بھی ہے، جنت کا نام ارم بھی ہے. وہ جنت کی پہچان نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کہ جنت بنانے والے کی پہچان جب نہیں ہوگی تو جنت بنانے والا ان کو جنت کیسے دے دے گا؟ ان کو دھوکہ ہوتا ہے. پوری زندگی اسی انداز میں گزارتے ہیں اور اللہ کی پہچان سے محروم ہو جاتے ہیں. جبکہ پیدائشی طور پر ہر بچہ فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے، جو اللہ کی فطرت ہے. اللہ اتنا عادل ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کیسے نرم و نازک و خوبصورت ہوتے ہیں نا، اللہ انہیں اس انداز کو دینے بھیجتا ہے. بعد میں کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے، کوئی اس کو عیسائی بنا دیتا ہے، کوئی اس کو مجوسی بنا دیتا ہے، اور بھی بہت سے بناتے ہیں، ہر دور میں بناتے رہتے ہیں. اب یہ جن کو پہچان ہو جائے گی یہ وہ بننے سے بچ جائیں گے اور فطرت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور راہ خدا پہ چل کر اللہ کی پہچان جب پیدا ہو جائے گی تو وہ اللہ والے کہلائیں گے. ورنہ بہت سے اغوا کرنے والے درمیان میں موجود ہیں، بالکل اسی انداز میں جیسے مسجد ضرار کا ذکر ہے. ایک ایسی مسجد جس نے بے ساکام نے ڈھانے اور جلانے کا حکم دیا اللہ کی مرضی کے مطابق. تو لوگ فطرت کے مطابق اللہ بچوں کو دنیا میں بھیجتا ہے. جو کچھ یا تو تقلیدی مذہب ہوگا یا باپ دادا کے مذہب پر ہے، اور سے ہم ہٹنا نہیں چاہتے. ہمارے باپ دادا میں غرور ہے، تکبر ہے، نفسانیت ہے، بہت کھانے کی خواہش ہے، بہت سونے کی خواہش ہے. اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ایسے ہی رہیں گے. تبدیل کرنے والا آ کے پیغام بھی دیتا ہے کہ دیکھو یہ سب غلط ہے، صحیح ہو جاؤ. بیوی کہتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر رہنا چاہتے ہیں. تو ان کی مثال کیا ہوتی ہے؟ ان کی مثال پھر یہ ہوتی ہے کہ وہ کچے کے کچے رہ جاتے ہیں، پھر وہ پکتے نہیں، قیمتی نہیں ہوتے، ان میں شیرہ بھی نہیں ہوتا. کچا انگور دیکھا ہے نا، ہر نے دیکھا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا. اور پکا انگور جو ہوتا ہے وہ کیسا زبردست شیرہ مٹھاس اس میں بھری ہوتی ہے. تو لباس بشریت کا یہ دور کچے پن سے خاندانی قبائلی ان فکروں سے نکل کر اللہ کی راہ کو اختیار کرنے کے لیے کسی اللہ والے سے قربت اختیار کریں جو اللہ کی پہچان کرائے، تو پھر تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی اور تمہارا معاملہ بہتر ہو جائے گا. وہاں فرماتے ہیں کہ غور کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ویسے مٹی کسی کام کی نہیں ہوتی، کچا انگور کسی کام کا نہیں ہوتا. مٹی بھی پڑی ہوئی ہے پیچھے، کسی کام کی نہیں، مگر جب کسی کے ہاتھ لگتی ہے تو پیالہ بن جاتا ہے. وہی مٹی جب کسی ایسے کے ہاتھ لگتی ہے جو پیالہ بنانا جانتا ہے تو اس خالی مٹی کو جو سڑکوں پہ پڑی ہوتی ہے جمع کر کے پانی پلا کر کوزہ بنا دیتا ہے. کوزہ کام کا ہے کہ مٹی کام کی؟ کوزہ کام کا ہے، گلاس کام کا ہے، جگ کام کا ہے یا مٹی کام کی ہے؟ تو مٹی سے کوزہ بننے کا جو دور ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مٹی سے کوزہ بننے کے عمل میں کہیں مصروف ہیں. جو مطلوب ہے ان کے دل میں شہادت آ گئی ہے، وہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں کہ مٹی کو جب بنانے والا پانی ملا کر گوندھ کر بناتا ہے تو بڑے کام کا پیالہ ہم پاتے ہیں. ہم جو کہوگے مفترق در رہا گزر، راستے پر بکھری ہوئی مٹی خاک یک سبو شام کر
دستے کھوز اگر کوزا گر کوزا مٹی کا پیالے بنانے والا اس مٹی بیکار مٹی کو کام کا پیالہ بنا دیتا ہے، تو اس پیالے کا شعور ہو جائے کہ مٹی بیکار ہے اور پیالہ کام کا ہے، تو لوگ بھاگ بھاگ کے مٹی جو ہے پیالہ بننے کی فکر کریں، کیونکہ کسی ایسے کے ہاتھ میں جائیں گے جو پیالہ بنانے کا ہنر رکھتا ہے، پھر مٹی نہیں کہلائے گی بلکہ وہ پیالہ کہلائے گا جو کام کا ہوتا ہے۔ کب کیا ہو دے جسم ہوئیے ماں وزیدی حس ناقص جون معین۔ اوہ میرے خدا، ابھی مٹی سے پیالے سے بات آگے لے کے جاتے ہیں مولانا، پہلے بیکار تھے بالکل، کچے انگور سے کسی کی صحبت میں آ کے پک گئے تو کچے پکے ملا کے شیرہ نکالا، شیرہ بن گیا، بہترین اس کا جو ہے وہ عرق نکل آیا۔ اور تمہاری صاحب یہاں سے رکنا نہیں ہے، یا پھر بیکار مٹی سے کسی کے ہاتھ لگ گئے، کسی کے پاس جا کے سرنڈر ہو گئے تو وہاں کوزا بن گئے۔ کہتے یہ بھی مکمل نہیں ہے میسیج کیا مکمل ہوگا کہ تمہارے بدنوں کا معاملہ اس کوزے کی طرح سے اور تمہاری روح کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ تم کوزا بن کر پیالہ بن کر رک مت جانا، تم راہ عرفان اور روح کی دنیا کی تلاش میں آگے سفر کرنا، تم درجہ بدرجہ آگے چل رہے ہو۔ اور جب تم کیونکہ یہ سفر کہاں لے جائے گا دوستوں؟ کہ ہم مٹی سے کوزے سے پھر روح کی پہچان کہاں لے کر جائے گی؟ روح کی پہچان روح اس ذات سے ملائے گی جو امر ربی کہلاتا ہے، جو اللہ کہلاتا ہے۔ سفر وہاں تک پہنچیں گے، وہاں تک پہنچنے کے لیے بالکل ناقص اور ناکارہ ہونے کے باوجود بھی جب اللہ کی مرضی شامل حال ہوگی تو انگور پک کر کارآمد ہو جائے گا، مٹی پیالہ بن کر کارآمد ہو جائے گی۔ اب کیا مرحلہ رہ گیا؟ اب تمہیں چاہیے کہ کسی سلیمان کو تلاش کرو۔ اب چاہیے فرماتے ہیں ہم سلیمان ہاتھ اپن لیک ماں انشاتے دور بھی نہیں در اما، پھر کسی ایسے دور دیکھنے والے کی صحبت تمہیں خود اختیار کرنی پڑے گی۔ اللہ کسی سلیمان کو تلاش کرو، کیونکہ سلیمان کے دربار میں سارے پرندے جمع ہوتے تھے، ہر مخلوق سلیمان کی نسبت حاصل کرنے کے لیے آپ کے دربار میں موجود رہتی تھی، کیونکہ سلیمان کو اللہ کی پہچان ہے اور اللہ کی پہچان اللہ والے سے ہوگی، اسی لیے سارے پرندے وہاں جمع ہوتے تھے۔ وہاں لخلک بھی ہے، وہاں باز بھی ہے، وہاں چکور بھی ہے، وہاں کبوتر بھی ہے، وہاں اونخا بھی ہے، وہاں سیمرغ بھی ہے، سارے پرندے سلیمان کی بارگاہ میں جمع ہوتے تھے۔ انہی میں سے ایک پرندہ وہ بھی تھا سلیمان کا تربیت یافتہ، جن کا نام آصف بن برقیہ ہے، سلیمان کے وزیر ہیں، اسی دربار میں موجود ہیں۔ اوصاف کیا ہیں؟ سلیمان تو سلیمان ہے بھائی، تربیت یافتہ ایک بندہ دربار کا جب محفل سجتی ہے اور ملکہ سبا کے تخت کے لانے کا مرحلہ آتا ہے تو سازان سوال کرتے ہیں کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو میرے دربار میں حاضر کرے؟ تو ایک افریت، قرآن میں لفظ ہے افریت، ایک جن کھڑا ہوتا ہے، کہتا میں آپ کی محفل کے برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو یہاں لا حاضر کروں گا۔ اس کی میں جو ہے پسند نہیں آئے گی، شیطان کی میں بھی پسند نہیں آئے گی، قیامت تک جو میں کریں گے ان کی میں پسند نہیں آئے گی، آج بھی پسند آئے گی۔ لیکن میرے پاس بہت طاقت ہے، میں آپ کی محفل کے برخاست ہونے سے پہلے سلمان کی دربار کی بات ہو رہی ہے، تو برخاست ہونے سے پہلے لا حاضر کروں گا، اس کی میں اور انانیت پسند نہ آئی ایک درجے۔ دوسرا یاداویہ یہ ہے کہ اگر جن کو تخت سبا لے کر آ جاتا تو اولاد آدم کے لیے یہ مالی بات ہوگی، اس کی میں نے اسے دور کر دیا ابلیس کی طرح سے۔ ایک سادہ سا درویش کھڑا ہوا، آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ، دربار سلیمانی کے وزیر، فرمایا کہ میرے پاس کتاب کتنی ہے؟ میرے کتاب میرے پاس کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم ہے، اگر ایک کتاب کا پورا علم نہیں ہے، کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کروں گا کتاب کے علم کی بنیاد پر، انانیت کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پہ نہیں۔ پہلے وہ لوگ اللہ 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 دعوے کرتے ہیں، وہ مقام دوست بہت بہت دیر میں آتا ہے، اکثر ہم رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں، واقعاً کہیں یہ کہنا پڑتا ہے
یہ ہمارے بس کی بات نہ تھی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جو ظاہر ہوا ہے۔ عاصم بن برقیہ نے مکہ سبا کا تک پلک جھپکنے سے پہلے پہنچا دیا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ سلیمان ساسان کے دربار کا ایک ولی یہ کر سکتا ہے تو محمدی ولی کیا کر سکتا ہے؟ تم محمدی ولی کے شان کو گھٹاتے ہو، ان کی پہچان سے اپنے آپ کو دور کرتے ہو، جب سلیمانی ولی آج رویا قرآن یہ اتنی بڑی سعادت سے بارآمد ہوتا نظر آتا ہے کہ وہ ملکہ سبا کے تخت کو پورا کا پورا۔ ایک بات اور بھی اس میں ہے، جس کو کوئی کام دیا جائے گا وہ کام کے بارے میں پوچھے گا کہ حضرت خرچہ کتنا آئے گا اور کہاں سے یہ سامان ملے گا، کس مارکیٹ جاؤں، کیا کر، پوچھے گا نا سوال، نارمل کی باتیں پوچھے گا وہ۔ تو یہاں معاملہ نہ سمت پوچھی، نہ راستہ پوچھا، کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ عارف جو ہے نا وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سلمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دربار کا ایک عارف دیکھ رہا ہے، بغیر پوچھے اس تخت کو کہاں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں، کہاں، کچھ نہیں پوچھا، پلک جھپکنے پہ حاصل کر دیا۔ دوستوں ہمیں فکر یہ ہے جب قرآن میں سلیمانی ولی کا واقعہ لوگ پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ رٹتے اس کی باریکیوں کو غور نہیں کرتے۔ جب ایک مختدی جو شب اسرا جو کل گزری ہے اس میں سارے انبیاء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں صلاۃ ادا کی، تو جب مختدی کے دربار کے ولی کی اتنی پاور ہے تو امام کے دربار کے ولی اور امتیوں کی تا قیام قیامت کیسی طاقت ہوگی؟ اور یہ لوگوں نے کبھی استاد جی نے پڑھا دیا اسی طرح سبق، ایک کتاب استاد جی بنا دی، وہ ساری پورا دین اسی کے اندر ہے، بس اسے نہ ہٹنا ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ قرآن میں غور کرنا ہے، اور نہ کرنا ہے، نہ سمجھنا ہے۔ اسی کولو کے بیل کے نا ایسے نہ باندھ دیتے ہیں، اس کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں اور سارا دن وہ تیل نکالتا ہے، اتنا چلتا ہے، سمجھتا میں حیدرآباد سے شکارپور آج تک چلا گیا، پتا شام کو وہی کھڑا ہوتا ہے۔ تو کولو کے یہ بیل جو محنت کرتے ہیں ان کا سفر طے نہیں ہوتا ہے، وہ اسی دائرے میں گھومتے ہیں۔ تو بعد کے آخر زمانے کی لومڑیوں نے اللہ کی مخلوق کو دائروں میں بند کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے دائروں میں بند کر دیا ہے۔ سلیمانی ولی نے کیا کیا؟ سلیمانی ولی نے حضرت صلی اللہ کے دربار کے ولی نے کیا کیا کہ ملکہ سبا کا تخت لا حاضر کیا۔ تو جو سارے پرندے تھے، جب سلیمان کی دربار کے سارے پرندے سلیمان کے تابع ہیں، اور آج روئی ہے قرآن اللہ نے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو منطق الطیر پرندوں کی زبان سکھائی ہے، سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے، تو امت محمدیہ کے ولیوں کو اللہ نے کیسا سبق سکھایا ہوگا، کیسا عرفان دیا ہوگا۔ ہم چے مردے کو خوشائین بند دوم، تو دربار کی پرندے بھی فج پا گئے، خود نے فضیلت پالی۔ اللہ غنی، صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ولی کا ذکر ہو رہا ہے اور ایک پرند کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور یہ دیدار صاحب بیٹھے ہیں، پورے علاقے بے شمار حضور ہیں، اترتے ہیں، فصلوں میں آتے ہیں، ابھی تک قائم ہے دنیا میں وہ پرندہ جو سلیمان کی دربار میں ہوتا تھا۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ وہ دربار سلیمانی کا پرندہ ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ کہ سینکڑوں ہزاروں بلقیسیں ان کی محنت اور کاوش کی وجہ سے داخل اسلام ہو رہی ہیں اور اللہ کو پہچاننے جیسی ہو رہی ہے۔ جب سلیمانی دربار کے ایک خدود پرندے کے نتیجے میں جو پیغمبر بن گیا، پیغام پہنچانے والا بن گیا، تو کتنی سینکڑوں ہزاروں بلقیس وقت کی ملکہ، بہت شاطر و چالاک، وہ کس کے صدقے میں مسلمان ہو رہی ہے؟ کس کے ساتھ مسلمان ہو رہی ہے؟ ہدہد کی وجہ سے مسلمان ہو رہی ہے۔ تم ہدہد کی فضیلت کو کیا جانو؟ جب اہل اللہ کی فضیلت کو نہیں پہچانتے ہو تو ہدہد کی فضیلت کو کیسے پہچان پاؤ گے؟ علم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔
کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو بند کر دیا ہے، ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے، ان کی سماعتوں کو اللہ نے بند کر دیا ہے، کیونکہ اس میں بات نہیں آتی کہ قرآن میں مضمون موجود ہے۔ اور ہدہد کا مقام کیا ہے؟ ہدہد عاصم بن برقیہ کا مقام تو دیکھ لیا، ہدہد کا بھی دیکھ لیں کہ کیسی بلقیس، ملکہ بلقیس اس پیغمبر کے پیغام پہنچانے کی وجہ سے انہو سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دیو بلقیس ورنہ بدشور ساسان نے خط لکھا کے حدود میں پہنچایا، اے دیو بلقیس ورنہ بدشور لشکرت خصمت شور مرتد شور، تم آ جاؤ مسلمان ہو کر میرے پاس۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پکار رہے ہیں اور ہدہد کے درمیان کی کڑی ہدہد ہے اور ملکہ سبا آپ کا خط پڑھ کر آ رہی ہے، تو سوچیں جب سلمان جو کہ مقتدی ہیں ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے، تو حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے صدیوں کی خونہ شامی جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اوس و خزرج معتبر ترین خراج پا رہے ہیں قریش کے بعد عربستان کی زمین پر کہ اللہ کی نبی کی قدموں کی برکت سے ان میں سے ساری دشمنیاں ختم ہو گئیں اور ہمیشہ کے لیے شیر شکر ہو گئے، ایسے ہو گئے جیسے انگور کے ساتھ انگور رہتا ہے تو وہ کچا جو ہوتا ہے صحبت کی وجہ سے پک جاتا ہے، اور جو بالکل کچے رہ جاتے ہیں ابو لہب اور ابو جہل جیسے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے ظاہری بنیاد پر ان کی مثال ایسی ہے، کون باتیں ہیں کہ وہ پرندے سلمان صلی اللہ علیہ وسلم دربار کا دکھا دیا جو سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ہے اور اتنا بڑا معرکہ سر کر رہا ہے کہ بلقیس اس کی وجہ سے مسلمان ہو رہی ہے، نبی کے پاس آ رہی ہے۔ پھر ایسے کیسی کتنے حدود، جب حدود میں یہ وصف ہے، ایک پرندے میں وصف ہے، تو اہل اللہ کی مثال پھر کیا ہوگی؟ جو اپنی زندگی اپنی نصیب میں مولانا نے فرمایا تھا کہ دیکھو اہل اللہ سے ملنے کے معاملے میں احتیاط کرنا، تم ان کی مجلسوں میں جانا تو اپنے دلوں کی بات کرنا، کیونکہ وہ دلوں کو پڑھتے ہیں۔ تو ہدہد کی مثال یہ اور اہل اللہ کی مثال یہ کہ جو اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کا فضل انجام دیتے ہیں اور جہنم سے خلاصی کا سبب بنتے ہیں۔ ہدہد نے یہ کیا، پیغام پہنچایا اور سمجھنے والی ملکہ نے سمجھ لیا۔ اب وہ کون لوگ جو نہیں پہچانتے ہیں، وہ کون سے پرندے ہیں وہ آتے ہیں جو نہیں پہچانتے، ان کی ظاہرداری میں وہ پوری زندگی جال کو کاٹنے کا، جال سے فرار ہونے کی مشق میں رہتے ہیں۔ جال سے جس میں پرندے پکڑے جاتے ہیں، یہ جو دنیا دار پرندے ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں، اللہ کی مصلحتوں کو نہیں جانتے ہیں، ان کی مثال وہ بن رہی ہے۔ ایک مثال ہدہد کی ہے، دوسری مثال ان کو بھی دیکھ لیجیے کہ یہ جال کھولنے اور بننے کی پریکٹس کرتے ہیں، کھول کر آزاد ہو جائیں گے، اسی فکر میں رہتے ہیں، ان کی چونچ ٹوٹ جاتی ہے، ان کے پر ٹوٹ جاتے ہیں اسی کھول اور بند کے چکر میں، اور جب وقت آتا ہے تو پھر وہ اڑ بھی نہیں پاتے ہیں۔ یہ کون سے انگور ہوتے ہیں؟ جو خام انگور جو ہوتے ہیں، خام پرندے ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں، تبدیلی نہیں آتی، بلکہ جب وقت خزاں آتا ہے، مشکل کا وقت آتا ہے تو اسی کے پھر اپنے بنائے ہوئے جال میں ہم چور کے کھو کشاین بندوم گا بندو تاشور در فن تمام، اس کا پورا فن، اس کی ساری صلاحیتیں دنیا داری اور دنیا میں رغبت کی ذاتی کی وجہ سے کیا ہوتی ہیں، اسی کھیل میں خود الجھ کر رہ جاتی ہیں۔ خود زبونا انگردر ہیچ دام لیک پاشو دال شکست ایفر مدام، اس کے پر شکستہ ہو جاتے ہیں دنیا میں بہت زیادہ انوالو ہونے تک۔ اور وہ باتیں ایسی حکایت بیان کی کہ جو نہیں ہنستا ہے بندہ وہ بھی ہنسے گا، کہ ریوڑ کو لے کر ایک چرواہا جا رہا ہے اور بڑی صحت مند اور تگڑی بکریاں اس کے اندر ہیں، ایک لنگڑی بکری ہے، ایک لنگڑی بکری بھی اسی میں ہے۔ تو جب پانی قریب آتا ہے، نہر قریب آتی ہے، تو ساری بکریاں دور تک نہر میں چلے جاتی ہے پانی پینے کے لیے اور پانی سے کھیلنے کے لیے۔ وہ جو لنگڑی بکری ہوتی ہے وہ بیچاری سب سے آخر میں پہنچتی ہے آہستہ آہستہ، اور جب چرواہا آواز لگانے چلو واپسی کی طرف، تو سب سے پہلے وہ لنگڑی بکری گھر پہنچ جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں جو نہیں ہنسنے والا بھی اس پہ ہنسے گا، خندہ کہتے ہیں، خندہ کرے گا، ہنسے گا، اس کے منہ کھل جائے گا ہنسی کی وجہ سے۔ جب بندر کو دیکھے گا
جو دنیا دار ہوتے ہیں بہت دور تک دنیا میں چلے جاتے ہیں، بہت دور تک دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور واپسی کا انا للہ و انا الیہ راجعون کی پکار آتی ہے تو لنگڑی بکری جو بظاہر کمزور ہے وہ گھر پہلے پہنچ جاتی ہے، اور تگڑی تگڑیاں بکریاں ہوتی ہیں وہ دنیا میں مکانوں میں، گھروں میں، کاروں میں، فلیٹوں میں مال جمع کرنے کے شوق میں دور چلی جاتی ہیں۔ جب دور چلی جاتی ہیں تو واپس وہ گھر جلدی نہیں پہنچی، گھر بہرحال پہنچنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مقصد یہ ہے کہ ایک بات اور بھی چھپی ہوئی ہے اس میں، جو راہ خدا میں سفر کرتے ہیں وہ واپس مڑتے ہیں، جو دنیا میں برباد ہو جاتے ہیں وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، اس کے کیا صیغہ استعمال کرتے ہیں جدید دور کے لوگ، کہتے ہیں جی ایکسپائرڈ کر گئے فلاں صاحب، کیمیکل کا ڈرم تھا تو خراب ہو گیا یا ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ یہ صیغے ہمارے ہاں مستعمل نہیں ہیں، ہمارے ہاں وصال ہے، وصل سے نکلا ہے وصال، کہ اپنے رب سے ملنے کی منزل پر ہیں۔ ہمارے انتقال ہے، چھوٹی دنیا سے بڑی دنیا میں جانے کی بات ہے، نہ وہ ڈیتھ ہوتے ہیں نہ وہ ایکسپائرڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اللہ کی طرف میں نکلتے ہیں گھروں سے تو ان کا انتقال ہوتا ہے، جہاں سے منتقل ہو کر عالم کثیر مٹی کی دنیا سے منتقل ہو کر لطیف دنیا میں جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حیات و ممات کا فلسفہ صرف اتنا سا ہے کہ کشتی گھوڑے سے اترنا ہے اور کشتی میں بیٹھنا ہے، گھوڑا پانی میں نہیں جاتا اور کشتی اوپر نہیں آتی، تو ٹوٹل اتنا سا ہے کہ لباس بشریت کا یہ دور اینڈ ہوا اور لباس لطافت کا دور شروع ہوا، تو گھوڑے سے اتر کر کشتی میں بیٹھنا ہے۔ اتنا معاملہ، اتنا شور شرابہ، آئے مرے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، آئی سی یو سارے بھرے ہوئے ہیں، آکسیجن کے سلنڈر فری میں سانس لیتے ہیں زندگی میں۔ ایک مہینے کے لیے بچے نے جمع کرایا وہاں پہ تو سارا بڑا دیا گیا، دیکھو اس کو پہچانو کہ پوری زندگی فری میں وہ تمہیں دیتا رہا اور تم سانس دیتے رہے، جب پیمنٹ کا ٹائم آیا تو ایک مہینے میں گھر بھی بک گئے اور دکان بھی بک گئے، کیونکہ وہ آکسیجن بھی مہنگی دے رہے ہیں، ان کی آکسیجن بھی مہنگی دے رہے ہیں۔ زبردست بات ہے۔ تو یہ دنیا داری میں جو مصروف ہوتے ہیں ان کے پر ٹوٹ جاتے ہیں، ان پرندوں کی چونچیں ٹوٹ جاتی ہیں اور وقت سے نجات ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسی سلیمان سے جب تمہاری نسبت پختہ ہو جاتی ہے، ہونی ہے تو لامحال ہوگی، کوئی چوائس نہیں دوستو۔ ہم تو اس نتیجے پہنچے مطلب اسی کو پڑھنے کے بعد کہ سلیمان کے دربار میں سب جمع ہیں، سب جمع ہیں، تو اس کی بارگاہ میں بھی سب کو جمع ہونا ہے۔ وہ سلیمان کا بھی رب ہے، سلیمان کی تقریر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک ہے، پرندے سلیمان کے تابع ہیں، اور تم کیسے ہو کہ اپنے رب کی پہچان سے، اپنے رب کی پہچان سے غافل ہو، تم دنیا داری میں مصروف ہو، اس بکری کی طرح، بکریوں کی طرح بہت دور تک پانی میں چلی جاتی ہے، اور جب انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا آتی ہے تو چرواہے کی طرف سے یہ وہ پکارتا ہے کہ چلو واپس چلتے ہیں، تو سب سے کمزور بظاہر کمزور دیکھا تھا نا، گودڑی اپنی گودڑی خود ہی سی رہے ہیں، اپنا کمبل سی رہے ہیں بیٹھے حضرت صاحب، تو اس نے کیا کر دیا، اب تک ستیاناش کر دیا کہ بڑے بادشاہ تھے یہاں کے پانی میں جو بیٹھے ہوئے رہے کنارے سی رہے ہیں، اور اس کو کیا پتا تھا کہ اب کون سی مخلوق اللہ نے اس کی تابع کر دی ہے، کون سی مخلوق اللہ نے اس کی تابع کر دی ہے، کیونکہ جب انہوں نے سلیمان کو پہچانا تو دیگر تمام مخلوق نے انہیں پہچاننا شروع کر دیا۔ تا سلیمان سینے مونوی دریابت بر نخیرے نخیرت ہند دوئی، تم اس دوئی سے نکل جاؤ، سلیمان کو پہچان لو۔ سلیمان کی مثال معلوم کیا زبردست دیتے، ہر دور کا ولی، ہر دور کا کہتے ہیں خدا بندگار، کہتے ہیں خدا بندگار، خدا کی پہچان رکھنے والا، خدا تک پہنچانے والا، ہر دور کا ولی، ہر دور کا سلیمان، ہر دور کا خدا بندگار اللہ کی مخلوق کو اللہ کے تک پہنچانے کے فریضے کی انجام دہی پر مصروف ہے، اور جو اس کو پہچان لیتے ہیں، جو اس کو پہچان لیتے ہیں، پھر وہ پرندے کون سے ہوتے ہیں، پھر وہ الو نہیں ہوتے بلکہ وہ باز ہوتے ہیں، وہ مٹی نہیں ہوتے، وہ کوزہ ہوتے ہیں، پیالہ ہوتے ہیں، وہ پیالہ نہیں ہوتے بلکہ اپنی منزلوں کا روح کی کیفیت کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ تو بہت ہی
بہت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، ورنہ چغد بھی، الو بھی اس معاشرے کو محفل میں بیٹھا ہے، الو کی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کس کی ہے؟ باز کی ہے، چکور کی ہے، ہد کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل اللہ کے ساتھ اہل اللہ کی ہے۔ می کنم از غایت جہل اما حد آزار عزیزان خدا، اس جہالت کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو حدود مصروف ہے، اتنے بڑے کارنامے انجام دے رہا ہے، اور جو چغد ہے، دنیا دار ہے، اندھیرے میں رہنے والا ہے، راتوں کو نکلنے والا ہے، وہ کون ہے؟ وہ الو ہے۔ الو کون ہے؟ دنیا دار ہے۔ دنیا دار کیا کرتا ہے؟ دنیا دار کیا کرتا ہے؟ اہل اللہ کے دل دکھاتا ہے، اپنی جہل کی وجہ سے، تاریک بینی کی وجہ سے، اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے، علم سے غفلت کی وجہ سے وہ اہل اللہ کا فرماتے ہیں نی کنم از غایت جہل اما خد آزار عزیزان خدا، کہ اللہ کے عزیزوں کا وہ دل دکھاتا ہے۔ جمع مرغاں خد سلیمان روشتن پر و بالو بین برکنن، بلکہ سوئے آجزا چینہ کشی برخلاف و بے خلاف و کینہ از مرغان شنی، خود خودی چاپے تقدیس رو، کسی میں ایک طرف ہدہد ہے اور ایک طرف ظاہر دار اندھیرے میں رہنے والا الو ہے، وہ اہل اللہ کے دل دکھاتا ہے۔ جبکہ ہدہد کا معاملہ یہ ہے کہ ہدہد کی چھوٹے سے پرندے کی وجہ سے اور فرماتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کو نجات ملتی ہے۔ بظاہر وہ اللہ کا ولی بندہ ہوتا ہے، راہ خدا میں محنت کر رہا ہوتا ہے، دیکھنے بڑا عاجز سا بھی ہوتا ہے، مگر کتنوں کی گردنوں کو جہنم کے خزانوں میں چھڑاتا ہے، کتنوں کو چھڑاتا ہے، کتنوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، کتنوں کو راہ خدا کی طرف گامزن کرتا ہے، حق کی پہچان کی طرف گامزن کرتا ہے۔ ذات ریشہ غیر مسورت ذوق بود، اور ایسے میں مسلمان کے درمیان میں، دربار میں، اس دنیا کے دربار میں، اللہ کی بادشاہت کے دربار میں، سارے اہل اللہ مصروف عمل ہیں، سارے انبیاء مصروف عمل ہیں، سب نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، اور ساتھ قیامت کرتے رہیں گے، اہل اللہ جو اللہ کی راہ کی پہچان کراتے رہیں گے۔ یہاں اگر کوئی ذات نما بھی آیا، بظاہر کوا نما ہے، وہ فرماتے ہیں بظاہر کم علم ہے، فیملیئر بیک گراؤنڈ بھی بہت بڑا نہیں ہے، ماضی کی کابشیں کوششیں بھی کھانے اور سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کسی سلیمان کے دربار میں آ جاتا ہے تو بظاہر وہ کوا ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں صحبت کی وجہ سے وہ ما ذاغ البصر کی زمرے میں چلا جاتا ہے، کامل ترین اور مکمل ترین ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ اہل اللہ کی مائیت اور سنگت کو پہچانتا ہے۔ پھر وہ اگر وہ کوئی مور ہے، بظاہر اس کے پیر بہت بدنما ہیں، مگر سنگت اور مائیت اور صحبت کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے، یک زمانہ صحبت باولیہ بہتر سر سالہ طاعت بیریا، چند لمحات جو گزارے جاتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ، تو پھر نہ صرف کاملین بلکہ خلفاء بھی اس مقام و مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ مور کی طرح ان کے پیر خراب بھی ہوتے ہیں، بدوضع بھی ہوتے ہیں، باشکل بھی ہوتے ہیں، وہ نسبت کی وجہ سے وہ فائز المرام ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے مقام مل جاتا ہے۔ من تخت تیر خوفانی صداد، من تخت تیر سلمانی کجات، جب سلمان ولی، سلمان صاحب دربار کا ولی جو آپ کی تربیت میں رہا، اس کے اوصاف ایسے بن گئے، وہاں فرماتے ہیں کہ پھر جب خاقانی ایک شاعر تھی، اس کا کلام بہت عرفہ ہوتا تھا، مولانا فرماتے ہیں جب خاقانی کے کلام نے غالباً اہل اللہ میں سے تھے، اس نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا، تو منتخب تیر سلیمان صاحب جو پرندوں کی زبان جانتے تھے، وہ لوگوں کی کس انداز میں زندگی بندے تو چدانی باؤ کے مرغان راہ ہمیں چون بھی مرسل مہاران تمہیں، کہ تم اپنی پہچان کو پختہ کرو، تم اپنے اللہ سے وہ نظر مانگو جو اللہ کے دوستوں کی پہچان تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ کیا خوبصورت دعا ہے، تم اللہ سے دعا کرو اے اللہ مجھے وہ نظر دے کہ میں اہل اللہ کو پہچاننے کیسا ہو جاؤں گا۔ خوبصورت بات ہے کہ تم اللہ سے کیا مانگو، اللہ سے اللہ کے مقربین کی نسبت مانگو، صحبت مانگو۔ خوش نصیب نہیں ہے اہل مجلس اس وقت جو معروم سے نسبت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، معروم سے تعلق کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی چاہت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور معروم کی تعلیمات سے استفادے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے
اس دور کی بہت بڑی دلیل ہے کہ کچھ لوگ گھروں سے نکل کر سلیمان کو پہچان. سلیمان کون ہے؟ معروف بھی تو سلیمان ہی ہے. معروف میں تو سلیمان ہی کی شکل ہے. ہم کردار ہیں کہ اللہ کو پہچانتے ہیں اور مخلوق خدا کی فکر کرتے ہیں. سلیمان اور جہالت سے نکل کر، اندھیرے سے نکل کر جو بھی سلیمان جیسے کسی شخصیت کے پاس پہنچ جائے گا، خدا اس کی دنیا، دین و دنیا دونوں سنوار دے گا. با سلیمان خوبنت خفوشرت. اسی لیے سلیمان کی نسبت اختیار کرنے کے لیے تمہیں چمگادڑ جیسی فکر سے فرار اختیار کرنا پڑے گا. چمگادڑ، پہلے اردو کی بات ہو رہی تھی، اندھیرے میں رہتا ہے. چمگادڑ اندھیرے میں رہتی ہے، اندھیرے میں نکلتی ہے. چمگادڑ جو شب پرہ کہلاتی ہے، شب پرہ کہلاتی ہے، ہم تو چمگادڑ کہتے ہیں، یہاں اس کو خفاش کہتے ہیں فارسی میں. تو کسی خفاشی فکر سے، محدودیت کی فکر سے، اللہ کو، اللہ کے دوستوں کو نہ پہچاننے کی فکر سے اس طرف قدم بڑھاؤ. کسی سلیمان سے اپنی نسبت کو پختہ کرو. خفاشی اور چمگادڑ والی سوچ سے نکل کر، اندھیروں میں رہنے کی سوچ سے نکل کر روشنی کی طرف سفر کرو. روشنی کی سفر کیسے ہوتا ہے بتاؤں؟ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، زوجہ خلیل ابراہیم علیہ السلام، حبشی النسل خاتون ہیں. حبشی النسل افریقہ کی، حبشہ کی رہائشی تھی، بلیک تھی. شعوری طور پہ ارادہ کیا، ہجرت کی، حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کی نسبت اختیار کی، خادمہ قرار پائیں، اور اگلے مرحلے میں حضرت خلیل حق کی زوجہ قرار پائیں. اندھیرے سے نکل کر روشنی کا سفر کیے. چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، جس نے شعوری ارادہ کیا راہ خدا کی محنت کا، خدا اسے کبھی بے خبر بغیر پھل کے نہیں چھوڑے گا. جس نے ارادہ کیا، اس کے ارادے کی اللہ تعالیٰ پاسداری کرے گا، اس کو اس کا اجر دے گا. حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا جو امت محمدیہ کی ماں ہیں، حضرت اسماعیل السلام کی والدہ صحابہ ہیں، اور ہم امت محمدیہ حضرت اسماعیل السلام سے نسبت کی بنیاد پر ہیں. تو وہ اندھیرے سے نکل کر جب خاتون نے سفر کیا، اور اللہ نے اس سفر کی برکت سے انہیں زوجہ خلیل بنا دیا. اور آپ کے دوڑنے کو جو صفا مروہ میں آپ دوڑی، اللہ نے اپنی نشانی قرار دی. کیا بات ہے! کہاں سے کہاں ایک اندھیرا دکھایا جا رہا ہے الو کا، اور اس کا خفاش کا، چمگادڑ کا، اور ایسا روشنی دکھائی جا رہی ہے کہ اندھیرے بر اعظم سے نکل کر نسبت خلیل حق حصے میں آتی ہے جو سفر کر والذین جاہدوا فینا، جو راستے میں جدوجہد کریں گے، جس راستے میں کریں گے، جو جس راستے میں جدوجہد کریں گے. عنکبوت کی آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنت کریں گے خدا ان کو راستہ دکھا دے گا. اور راستہ محنت کے ساتھ پر ہو رہی ہے. کیا دنیا طالبی کی محنت ہو رہی ہے یا اللہ کی پہچان کی محنت ہو رہی ہے؟ اگر اللہ کی پہچان کی محنت ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. با سلیمان خوبنس خفوشرت تاکہ لا ظلمت نمونی تو ابد، تاکہ عبدالآباد تک ہمیشہ جس نے ہجرت کی اندھیرے روشنی کی طرف، جہالت سے علم کی طرف، مٹی سے نور کی طرف، کثافت سے لطافت کی طرف، جس نے سفر اختیار کیا، عبدالآباد تک کے لیے خوشخبری ہے. با سلیمان خوبنس خفوشرت تاکہ لا ظلمت نمونی تو ادب، یک گدے راہ گر بدانش او می روی، ہم جگر خود بے مسافت بھی. ایک گز بھی اگر تم اللہ کے دوستوں سے دوری اختیار کرو گے، اگر ایک گز بھی تم دور ہو گے تو میلوں کی دور جا کے پڑ جاؤ گے. اتنی اہمیت ہے. جیسے تم مرکز سے ہٹو گے، جیسے تم خدا شناسی اور خود شناسی کے منزل سے ہٹو گے، تو شیطان تمہیں جا کے ویرانوں میں پھینک دے گا. اسی لیے فرماتے ہیں یک گدیرو گر بتانو سی می روی، ہم جگر خود بے مسا، خود بے یعنی خودبین کہتے ہیں نا، ایک قطب سے یعنی کہ زمین سے آسمان 100
80 کا ڈگری کا فرق پڑ جائے گا. تم یہاں سے تو یہاں پہنچ جاؤ گے. تم دوری اختیار کرو گے تو تمہیں پھر ابلیس اور اس کے گھر کارے اچک لیں گے. جب وہ اچک لیں گے تو حق کی راہ سے دور ہو جاؤ گے. اور جب حق کی راہ سے دور ہو جاؤ گے پھر کیا ہوگا کہ تم جو ہے کاندھے درگاہ بن جاؤ گے. ہونا تو یہ چاہیے. ہم آخر کا شعر فرماتے ہیں وانگ لنگو لو آنسوئے جہی الہما لنگی ولو کی میں رہی، کہ اگر تم حق کی پہچان کے لیے لولے اور لنگڑے ہی بن جاؤ، گھسٹ کے وہاں جاؤ، تو یہ تمہارے لیے فلاح کا راستہ ہے. ورنہ ہوا کیا تمہارے ساتھ؟ تم جو مثال کے طور پر فرماتے ہیں تم بطخ کے انڈے ہو، مگر تمہیں سیکا مرغی نے. کیسی مثالیں ہیں. بطخ کے بچوں کا قصہ، جن کو ایک خانگی مرغی پالتی تھی، فکری طور پہ بطخ کے انڈے کو مرغی کے نیچے رکھ دیا گیا، مرغی کا بچہ نکلا ہے، بطخ تھا وہ. بیسیکلی تم بطخ ہو، زمین پہ بھی چل سکتے ہو، پانی میں بھی تیر سکتے ہو اور ہوا میں بھی اڑ سکتے ہو. اللہ غنی اللہ. مگر کیونکہ تمہاری دائی جو ہے وہ مرغی ہے اور وہ تمہیں دنیا طلبی میں لگا دیتی ہے. وہ گھر کے کھودنے میں زندگی گزار دیتی ہے. نہ تمہیں وہ پانی میں جانے دیتی ہے، نہ تمہیں وہ منزل طے کرنے دیتی ہے، نہ تمہیں پرواز کا طریقہ سکھاتی ہے. خانگی گھریلو مرغ کیا کرتی ہے؟ بس کھود کے کوشش کرتی ہے وہاں سے غذا مل جائے. کیونکہ بنیادی طور پر تم بطخ کا انڈا ہو جو مٹی میں بھی رہے، پانی میں بھی چلے اور فضا میں بھی اڑے. یہ صلاحیتیں تمہارے اندر موجود ہیں، مگر کیونکہ تم خانگی تمہارا رجحان اماں کی طرف بہت زیادہ ہے، اس لیے تم بطخ گھری میں رہتے ہو. اگر تم دریا میں اتر جاؤ تمہارے لیے اگلی منزلیں آسان ہو جائیں. تو جو اماؤں کی محبت میں رہتے ہیں وہ ادھر ہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں. اگلی منزلیں ان کے حصے میں اسے نہیں آتی کہ نہ انہیں تیراکی آتی ہے نہ انہیں پرواز آتی ہے. وہ گھر کی مرغی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے خانگی انداز میں سوچتے ہیں اور گھر ہی کے ہو کر کہ حملناہم اللہ بس کرمنا بنی آدم شہید. اللہ بنی قرآن کا حوالہ ہے. اللہ نے بنی آدم کو فضیلت بخشی. وہ کیا ہے؟ وہ کرمنا بنی آدم. فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. سورہ بنی اسرائیل کا مضمون چل رہا ہے کہ اللہ نے اولاد آدم کو فضیلت دی، زمین پر بھی، بر پر بھی، بحر پر بھی. اللہ نے فضیلت دی ہے کہ وہ زمین پر بھی چلتا ہے، وہ سمندر میں بھی نظر آتا ہے اور وہ عرش تک کی پرواز کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے لوگ باتیں کرتے ہیں، یقین طور پہ تمامی سنن ہمارے لیے قابل احترام اور واجب الاطاعت ہے. فقیر بتاتا ہے، شخص بتاتے ہیں کہ تم نے سنتوں میں یہ سنت یاد کی ہوئی ہے، گھریلو مرغ کے انداز کی سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی تو ہے کہ کل شب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش تک چلے گئے. کل کی رات وَكَرَمْنَا بَنِي آدَمَ کی شرح کل کی رات جو گزری ہے کہ اللہ نے فضیلت بخشی اولاد آدم کو. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ زمین سے اڑ کر آسمانوں تک پہنچ گئے. یہ فضیلت ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کی. خبر ملی ہے کہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے کرو. لباس بشریت ہی میں اللہ کے نبی شب اسرا میں عرش تک چلے گئے اور تم گھر کی دائیا کی وجہ سے، سیک کے نکالنے والی ماں کی وجہ سے گھڑی کو کھودتے رہتے ہو. تمہیں یہ فکر نہیں ہے کہ لطافتیں بھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں، بلندی بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، کامیابی بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے. وَكَرَمْنَا بَنِي آدَمَ جو آدم کو فضیلت دی ہے وہ بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے. آپ نے ساتھ کے بس یہ ہے کہ آپ فرما دیجئے قُلْ أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ.
آپ یہ فرما دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو صحیح ہے. آپ فرمائیے کسی بشر سے نکال کے یہ کہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم. کیا کسی اور کو اجازت ہے کہنے کی؟ ہے اجازت کہ یہ نبی ہمارے جیسے تھے؟ کہہ سکے کوئی؟ کہہ سکے گا؟ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. کیا چیز ڈفرینشیٹ کرے گی؟ یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے. تم پر وحی آتی ہے؟ تمہیں تو ڈکار آتی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.